الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. معزز سامعین، آج پارے 4 کے اندر ہمارا پالنہار، اس دنیا کا مالک حقیقی ہم بندوں سے کیا خطاب کرنا چاہتا ہے اور رب کائنات کا ہم مومن بندوں کے لیے پارے 4 کے اندر کیا پیغام ہے، آج ہم مختصراً انداز میں اس کو سمجھ لیں گے۔ میں نے جس آیت کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے کی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی کہ تمہاری اصلی اور حقیقی نیکی یہ نہیں کہ تم جس چیز کو ناپسند کرتے ہو اس چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالو، اور جس چیز کو تم اپنے لیے پسند رکھتے ہو اس چیز کو تم اپنے لیے اپنے استعمال کے لیے محفوظ کر رکھ لو۔ لیکن جب راہ خدا میں خرچ کی بات آ جائے تو تم ان چیزوں کو اللہ کے راہ میں نکالتے ہو جس کا تم استعمال نہیں کرتے ہو، اور جس کو تم ناپسند کرتے ہو ایسی چیز کو اللہ کے راستے میں تم خرچ کرتے ہو، اور تمہاری جو من پسند اور جو محبوب چیز ہے، اور جیسے کہ کھیتی کا ہے، اسی طرح سے انسان کے پاس کوئی عمدہ چیز ہو، یہ ساری چیزیں انسان کے محبوب چیزیں ہیں، اور اللہ کے راستے میں ان چیزوں کو خرچ کرنے کی بات آ جاوے تو انسان ان چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، بلکہ ان چیزوں کو خرچ کر کر یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے راستے میں یہ خرچ کیا ہے۔ تو اسی کو اللہ تبارک و تعالی مد نظر رکھ کر فرمایا ہے کہ نیکی یہ نہیں کہ تم جس چیز کو ناپسند کرتے ہو اس چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالو، بلکہ اصلی نیکی اور عین نیکی کا نام یہ ہے کہ تم جس چیز کو پسند کرتے ہو اسی چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ اصل نیکی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بھی وہی چیز طے کرے اور وہی چیز خرچ کرے اور وہی چیز اپنے مسلمان بھائی کو دے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرے جس چیز کے استعمال کا وہ خواہش مند ہوتا ہے، اور جس چیز کو خود پسند کرتا ہے کہ میں اس چیز کو کھاؤں، میں اس چیز کو استعمال کروں۔ ٹھیک اسی طرح سے ایک انسان کو، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہی پسندیدہ چیز بھی ایک مسلمان بھائی کو دے، اور وہی چیز جو خود کے لیے پسند کرتا ہے اللہ کے راستے کے لیے بھی اسی چیز کو پسند کرے، تب جا کر وہ اصل اور حقیقی نیکی کا نام ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے پارے 4 کے اندر ہمیں سب سے پہلی آیت کے اندر یہ بتایا کہ نیکی اس چیز کا نام نہیں جس کو تم پسند کرتے ہو وہ چیز اپنے لیے رکھ لے، اور جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اس کو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ لیکن
کبھی کبھار انسان جو ہے اپنی ناپسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے لوگوں سے کہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں اس چیز کو خرچ کیا ہے جس کو میں بہت چاہتا تھا، جس کے استعمال کے لیے میں تڑپتا تھا۔ لیکن انسان کو سمجھنا چاہیے میرا پروردگار وہ ہے جو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، دل کے راز و نیاز کو جانتا ہے، دل کے اندر جو بات چھپی ڈھکی ہے ان باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اسی کو اللہ نے آگے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے اس دنیا کے اندر کہ چیز کوئی اور خرچ کیا راستے خدا میں، لیکن کہہ رہا ہے کہ یہ چیز مجھے پسند ہے، حقیقت میں وہ چیز اس کو بھاتی نہیں ہے، اس کو پسند نہیں ہے، اسی لیے اس نے اس چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور لوگوں سے کہتا ہے کہ میں اس چیز کو اللہ کے راستے میں نکالا ہوں جس کو میں پسند کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وما تنفقوا من شیء، کہ جس چیز کو تم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو وہ چیز حقیقت میں تم کو پسند ہے یا نہیں۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کی نیتوں کو دیکھنے والا ہے کہ تم کس چیز کو کتنا چاہتے ہو جس کو تم اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، اور جس چیز کو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے اس کو تم کتنا ناپسند کرتے ہو۔ فإن اللہ بہ علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر نیتوں کو جاننے والی ذات ہے۔ لہذا ہمیں پارے 4 کے اندر یہ پیغام الہی ملا کہ انسان اللہ کے راستے میں اس چیز کو خرچ کرے جو اپنے لیے عزیز ترین محسوس کرتا ہے، اپنے استعمال کے لیے باعث فخر سمجھتا ہے، اس چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ یہ اللہ سے محبت کی اصلی دلیل ہے۔ حضرات صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے یہاں ان کا ایک ذاتی کنواں تھا جو ان کو بہت پسند تھا، محبوب تھا، اور اس کنویں سے کافی پانی نکلا کرتا تھا اور جوق در جوق کئی لوگ اس کنویں سے خوب فائدہ اٹھاتے تھے۔ جب حضرت ابو طلحہ کے یہاں اس آیت کی تلاوت کی گئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اس محبوب کنویں کو اللہ کے راستے میں نکال دیا اور اللہ کے راستے میں وقف کرتے ہوئے یہ کہا کہ سنو اللہ کی قسم، یہ جو میرا کنواں ہے یہ مجھے بہت محبوب ہے اور مجھے بہت پسندیدہ ہے، لیکن اللہ کو یہ مطلوب ہے کہ جو چیز انسان کو پسند ہو وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچہ کرنا، وقف کرنا، اللہ کے راہ میں دینا، یہ عین نیکی اور یہ حقیقی محبت ہے۔ لہذا آج سے میں یہ میرے محبوب ترین کنویں کو لوگوں کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ یہ حضرات صحابہ کے اندر جو ہے اصلی محبت، حقیقی محبت ان کے اندر، دلوں کے اندر جاگزی تھی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس چیز کو اللہ کے راستے میں نکالیں جس چیز کو ہم اپنے استعمال کے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، ایسی چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان بندہ اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مسلمان بندہ خود کے استعمال کے لیے جو چیز پسند کرتا ہو وہی چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے، تب جا کر اس کا ایمان مکمل ہوگا، ورنہ تو اپنے لیے ایک چیز کا انتخاب کر رہا ہے، یعنی سمجھو کہ اپنے لیے 100 روپیہ کی چیز خرید رہا ہے اور اپنے پڑوسی بھائی کے لیے، غریب فقیر کے لیے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے ہلکی سی ادنا سی مال کی چیز 40-50 روپے کی چیز خرید رہا ہے، تو پھر سمجھو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا آدمی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر کامل ایمان والا ہونے سے مراد اللہ کے نبی کے خاص ہونے کا مطلب ہے، اللہ اور اس کے رسول سے خاص تقرب حاصل کرنے کے معنی کے اندر ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جو پسند اپنے لیے محبوب ہو اسی چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی
اور اللہ کے راستے میں وقف کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ پہلا پیغام ہوا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے پارے 2 کے اندر ہمیں یہ حکم فرمایا کہ تم اللہ سے ایسے ڈرو جیسے تمہارا رب تمہیں ڈرنے کا حکم دیتا ہے، اور اللہ سے ایسے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ تم وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم ہرگز نہ مرو لیکن حالت اسلام پر، حالت ایمان پر تمہاری موت آنی چاہیے۔ ایسے اسلام پر اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ تو ہم پہلے یہ جانتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اس ٹکڑے کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں یہاں پر کہ اپنے خدا کا تقوی تم ایسے اپنے دل کے اندر بٹھاؤ، اور اپنے خدا سے تم ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو ہم لفظ تقوی یعنی تقوی کس چیز کا نام ہے، تقوی کس کو کہتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی اور تقوی کی تعریف جاننے کی ضرورت ہے۔ لفظ تقوی اس کے معنی آتے ہیں بچنے کے معنی آتے ہیں، اور تقوی کے معنی ڈرنے کے بھی آتے ہیں۔ اور تقوی کی تعریف یہ ہے اللہ سے محبت میں، اللہ کی محبت میں ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا جن کے کرنے سے اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے اور ہمیں روک رکھا ہے، جیسے آنکھوں سے بد نظری کا کرنا ہے، اپنے آنکھ کا غلط جگہ پر استعمال کرنا ہے، موبائل کا غلط طریقے پر استعمال کرنا ہے، سود کا کھانا ہے اور دوسروں کو تکلیف پہنچانا ہے، چغلی کرنا ہے، غیبتیں کرنا ہے، زنا کے اندر مبتلا ہونا ہے، چوری کرنا ہے، دھوکہ دینا ہے، غداری کرنا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنا ہے، زکوٰۃ کا نہ نکالنا ہے، صدقہ نہ دینا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے حرام مال کا کھانا ہے، امانت کے اندر خیانت کرنا ہے، اور دوسروں کو جھوٹ بولنا اور دوسروں کو جھوٹ کہنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ کی نافرمانی کے اندر ہے۔ جب انسان ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے گا تب جا کر انسان حقیقی متقی کہلائے گا، اور تقوی اسی چیز کا نام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے مجھ سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح سے مجھ سے ڈرا کرو، جیسے تقوی حاصل کرنے کا میں تم کو حکم دے رہا ہوں اس طریقے کا تقوی تم اختیار کرو۔ یعنی ہے کہ ہمارے دل میں اگر کوئی چیز پیدا ہو جائے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، یہ کام کروں یا نہ کروں، جبکہ کرنا بھی مناسب ہے، نہ کرنا بھی مناسب ہے، لیکن نہ کرنے کے اندر تھوڑی سی اللہ سے دوری پیدا ہونے کا خوف ہے، اور نہ کرنے کے اندر ہمارے تقوی کے اندر اضافے کا سبب بننے کے امکانات ہے، لہٰذا یہاں پر کرنے کو چھوڑ کر نہ کرنے کو ترجیح دینا یہ تقوی کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ یہ حق تقاتہ پر عمل کرنے والوں کے برابر کا ثواب ہمیں دیا جائے گا، اور تقوی کے اعلیٰ ترین مرتبے پر عمل کرنے کا ثواب ہمیں دیا جائے گا۔ اور یہ تقوی حضرات اولیاء کا ہے اور تابعین کا ہے، اور فرمایا کہ یہ تقوی اعلیٰ ترین مقام کا تقوی ہے۔ اور فرمایا کہ تقوی اس چیز کا نام بھی ہے کہ اپنے دل سے دنیا و ما فیہا کی محبت کو نکال دے، اور اپنے دل سے عشق مجازی کو نکال دے، اور اپنے دل کے اندر سے نامناسب خواہشات کو ختم کر دے۔ تقوی اس چیز کا نام بھی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ربیع اور قتادہ اور حسن بصری رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ تقوی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت ہر کام میں کی جائے، کوئی کام اطاعت کے خلاف نہ ہو۔ یہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحابہ نے روایت فرمایا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ انسان اس دنیا میں آنے کے بعد طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، ان گناہوں کی وجہ سے اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے انسان آگے چلتے چلتے ایمان کے کمزور ہونے کی بنیاد پر وہ انسان کفر اور شرک کے دہانے کے اوپر چلے جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچاتے ہوئے، کفر و شرک سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اللہ کی ذات کو اپنے دل کے اندر بساتے ہوئے اور اپنے اسلام کو، اپنے ایمان ہی کو سب کچھ سمجھ کر ان کی قدر کرتے ہوئے حالت ایمان پر مرنا اور کفر و شرک اور غیر طریقوں کے کام کر کے اپنے ایمان کو سلب کر کے حالت ایمان کے علاوہ حالت کفر پر مرنے سے اللہ ہمیں بچنے کی تلقین فرماتا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح سے تم پیدا ہوئے وقت پر مسلمان تھے، اسی طرح تم مرنے دم تک اپنے اسلام پر باقی رہو اور اپنے ایمان پر جمے رہو۔ جب تمہارے مرنے کا وقت آ جاوے تو تم حالت اسلام پر مرو، ایسی اسلام اور ایسے ایمان کی زندگی تم گزر بسر کرو۔ اس آیت کے اندر اللہ نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ انسان تقوی اپنے اندر پیدا کرے اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھے اور اپنے اسلام پر جمے رہے، یہاں تک کہ مرنے کا وقت آ جائے اس وقت تک اپنے ایمان پر، اپنے اسلام پر بچے رہے، ڈٹے رہیں، اور حالت ایمان پر ہماری موت آئے اس وقت تک ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کے اندر لگے رہنا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس آیت کے اندر ہمیں پیغام ملا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 4 کے اندر فرمایا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ میں نے عالم اسلام کے اندر سب سے پہلا خدائے باری تعالیٰ کا گھر وہ ہے کعبۃ اللہ ہے، جس کو میں نے سب سے پہلے بنوایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس، کہ میں نے لوگوں کی عبادت کے لیے اس گھر کو بنایا ہے جس کو ہم کعبۃ اللہ کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ للذی ببکۃ مبارکہ، کہ وہ جگہ بڑی مبارک جگہ ہے اور اس جگہ کے اندر اللہ نے برکتیں رکھی ہے، اور وہدی للعالمین، اور وہاں پر وہی لوگ آتے ہیں جن کے لیے اللہ نے ہدایت کے راستے کھول رکھے ہیں۔ اور وہاں پر آنے کے بعد فرمایا جو آدمی وہاں پر آئے گا وہ امن و امان کے اندر داخل ہو جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی فضیلت بتائی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فضیلت بتانے کے بعد فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ساری دنیا سے اس گھر کا حج کرنا ان لوگوں پر فرض قرار دے دیا گیا ہے جو لوگ وہاں تک آ کر حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ یعنی یہ کہ ہمیں سمجھنا ہے کہ حج کی فرضیت کن لوگوں پر اللہ نے فرمائی ہے، تو حضرات محدثین مفسرین نے فرمایا، اور خود قرآن مجید کا یہ اعلان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ کن لوگوں پر حج کرنا فرض ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ نے صاف اعلان فرمایا کہ کن لوگوں پر حج فرض کیا گیا ہے، تو فرمایا کہ حج اس شخص پر فرض ہے جو عاقل ہو، عقل مند ہو اور بالغ ہو، مسلمان ہو اور صحت مند ہو، اور حج کرنے پر قدرت رکھتا ہو، اور اس کے پاس ضروریات زندگی کے پورا کر لینے اور نیز دوران سفر حج
اہل و عیال کے واجبی خرچے پورا کرنے کے ساتھ اس قدر زائد رقم ہو جس سے حج کے ضروری اخراجات پورے ہو سکتے ہو تو ایسے شخص پر حج کرنا فرض ہے۔ تو ہمیں سمجھ میں یہ آیا کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں تک جو شخص پہنچ کر بآسانی اور وہاں پہنچنے کے بعد اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے بقدر جو مال رکھتا ہو ایسے شخص پر، اور دوران سفر کی ضروریات بھی بآسانی پوری کر سکتا ہو تو ایسے شخص پر حج کرنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ اور اللہ تبارک و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ عرض کیا پھر کون سا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر عرض کیا کہ پھر کون سا عمل ہے؟ فرمایا کہ حج جو برائیوں سے پاک ہے۔ تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ حج بہت عظیم ترین عبادت ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دوسری حدیث میں روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رضائے الہی کے لیے حج کرے، صرف اور صرف اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے حج کرے، جس میں نہ کوئی بیہودہ بات ہو اور نہ کسی گناہ کا ارتکاب ہو، تو وہ ایسے اپنے گھر واپس آئے گا جیسے ابھی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے، ایسے وہ وہاں سے حج کرنے کے بعد اپنے گھر واپس آئے گا۔ یہ فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اور پارے 4 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ آپس میں مل جل کر رہو، چھوٹی سی باتوں پر اپنے درمیان تفرقہ بازی، دشمنی، عداوت، جنگ پر، جہاد پر اتر نہ آؤ، بلکہ درگزر کرتے ہوئے آپس میں بھائی چارگی کے ساتھ مل جل کر رہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا۔ یہ آیت اس وقت پر نازل ہوئی جنگ بعاث جو اوس اور خزرج کے درمیان 120 سال سے جنگ چلی آ رہی تھی، لیکن اللہ کے نبی جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آپ تشریف لائے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوس اور خزرج کے لوگوں کو سمجھایا کہ آپس کی لڑائی کو ختم کرو، وہ لڑائی تمہارے باپ دادا کی تھی، تم کیوں لڑتے ہو؟ لہٰذا لڑائی کو ختم کرو، آپس میں پیار و محبت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ، الفت کے ساتھ مل جل کر رہو۔ اللہ کے نبی نے جب ان دونوں کو سمجھایا، دو قبیلے والوں کو، تو اللہ کے نبی کی بات کو مان لیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان محبت ڈال دی، وہ دو قبیلے پھر آپس میں مل کر بھائی چارگی کے ساتھ رہنے لگے۔ تو اس وقت ایک بوڑھا آدمی ابن قیس نامی شخص جو کافی بوڑھا ہو گیا تھا، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے اور اس کی آنکھوں کے پلکے نیچے آ کر لٹک رہے تھے، لیکن پھر بھی اس نے لوگوں کے درمیان، دو قبیلوں کے درمیان لڑائی کرنا، اس عمل کو چھوڑا نہیں۔ جب اوس اور خزرج کے لوگ آپس میں محبت کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، جب ابن قیس نے اس چیز کو دیکھا تو اس نے ایک نوجوان لڑکے کو بلا کر کہا کہ تم جاؤ اوس اور خزرج کے لوگوں کو یاد دلاؤ کہ تمہارے باپ دادا اس بات پر لڑا کرتے تھے اور تم لوگ کیوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، لہٰذا ان دونوں کے درمیان پھر سے جنگ شروع کر دو، ان کی پرانے باتوں کو یاد۔ جب وہ نوجوان وہاں پر جانے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کو نازل فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ اوس اور خزرج کے لوگوں کے درمیان پھر سے ان کی پرانی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے ایک فرد آیا ہوا ہے، اللہ کے نبی فوراً ان کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی پر یہ آیت نازل ہوئی، اور وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوس اور خزرج کے لوگوں کی طرف
متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، آپس میں اتحاد اتفاق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ مل جل کر رہو، اور آپس میں تفرقہ بازی اختیار نہ کرو۔ اور تم اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم آپس میں بڑے سخت ترین دشمن تھے، لیکن اللہ نے تم پر یہ احسان فرمایا کہ تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا فرمائی اور تم دو قبیلوں کو آپس میں ملوا دیا۔ اس وقت کو یاد کرو، یہ تو اللہ کا انعام ہے، احسان ہے تم پر۔ پھر اللہ کے نبی نے آ کر انہیں سمجھایا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، تم آپس میں نہ لڑو، وہ تو تمہارے باپ دادا کی لڑائی تھی، تم کیوں پھر سے لڑتے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالی اس آیت کو نازل کرنے کا یہ شان نزول تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے بڑے جامع الفاظ کے اندر فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اسی چیز کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب یعنی کتاب اللہ تعالیٰ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی ہے جو کہ آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے، لہٰذا قرآن مجید سے جو آدمی جڑ جائے گا وہ آدمی اتنا ہی اتحاد اور اتفاق اپنے ساتھیوں کے درمیان قائم کر کے مل جل کر رہ سکتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو پسند فرمایا ہے اور 3 چیزوں کو ناپسند فرمایا ہے۔ وہ 3 چیزیں یہ ہے جس کو اللہ نے پسند فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، دوسری چیز اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں اختلاف سے اور نا اتفاقی سے بچائے رکھو، تیسری چیز اپنے حکام یعنی اپنے بڑے اور اولو الامر کے حق میں خیر خواہی کا جذبہ رکھو۔ اور وہ 3 چیزیں جس کو اللہ ناراض ہوتے ہیں جس کے کرنے سے، نمبر 1 بے ضرورت قیل قول اور بحث و مباحثہ کرنا، یعنی کہ بے چیز بلا ضرورت باتیں کرنا، بلا ضرورت بحث و مباحثے میں لگے رہنا، اور دوسری چیز بلا ضرورت کسی سے سوال کرنا، یعنی یہ کہ پیسوں کی اب ضرورت نہیں ہے لیکن خواہ مخواہ کہ وہ آدمی کسی دوسرے کے پاس مال مانگ رہا ہے یا پھر کوئی اور چیز مانگ رہا ہے یا پھر کوئی اور بے محل بات کسی سے پوچھ رہا ہے، اس کو بھی اللہ ناپسند کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز اضاعت مال ہے، یعنی یہ کہ بیجا جگہ پر، بیکار جگہ پر اپنے مال کو خرچ کرنا ہے۔ 10 روپے میں استعمال کی چیز آتی ہو اور 20 روپے میں بھی وہی چیز حاصل ہوتی ہے، لیکن انسان اضاعت مال یعنی مال کو ضائع کرتے ہوئے 20 روپیہ کی چیز خرید کر اللہ کو ناپسند کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے، یہ چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ لہٰذا اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ پیغام ملا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، پرانی یادوں کو تازہ کر کے پھر کے آپس میں دشمنیوں کو پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی بات کا اللہ نے ہمیں پیغام دیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 4 کے اندر سورہ نساء کے اندر یہ فرمایا کہ سارے لوگ ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا ہوئے اور پھر انہی سے سارا نسل چلتے آیا، انہی سے اس دنیا کے اندر مرد اور عورتیں آباد ہوتی رہی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے ہر انسان، ہر مرد و عورت جو مالدار ہے، غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، سارے لوگ ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور اللہ کے نبی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اس آیت کے اندر ہمیں پیغام ملا کہ ہم سب لوگ ایک ہی ماں باپ سے، ایک ہی جان سے پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا ہمیں مال کے وجہ سے یا پھر نسب کی وجہ سے، نسل کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے اکڑ کر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اپنی ذات کو سمجھنا چاہیے کہ سامنے والا اور میں دونوں ایک ہی ذات کے ہیں،
ایک ہی انسان سے پیدا ہوئے ہیں، ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ اپنی ذات کو اور اپنے اوقات کو سمجھنا چاہیے انسان کو۔ خواہ مخواہ کے تکبر کے اندر، انانیت کے اندر لگے رہنے سے اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پیغام دیا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یتیم کے مال کو کھانے سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، اور یتیم کا مال اگر تمہارے پاس ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اس مال کو یتیم اپنے پیروں پر کھڑے ہونے تک اس مال کی حفاظت کرو۔ جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو ان کا مال ان کی طرف واپس کر دو، ان کی طرف لوٹا دو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 4 کے اندر ہمیں اس بات کا پیغام دیا کہ جو لوگ ایک بیوی سے زیادہ دوسری بیویوں کو اپنے نکاح میں لینا چاہتے ہیں، دوسرے عورتوں کو، ان کو چاہیے کہ وہ ایک سے زیادہ اگر نکاح کرنا چاہتے ہو تو 2 کرے، 3 بھی کرے، 4 بھی کرے۔ 4 نکاح کی اللہ نے اجازت دی ہے، 4 سے زیادہ نکاح کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے۔ اور ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی بھی اس وقت شریعت اجازت دی جبکہ ایک مرد 2 بیویوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر سکتا ہو، دونوں کو خوش رکھ سکتا ہو، دونوں کو رضا کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہو، دونوں کو وقت دے سکتا ہو، 4 دن یہاں تو 4 دن یہاں، اس کو کوئی چیز لایا ہو تو اس کو بھی وہ چیز لائے، اور اس کی کوئی ضرورت پوری کی ہو تو اس کی بھی وہ ضرورت پورا کرے، لہٰذا دونوں کو خوش رکھتا ہو اور دونوں کی ضروریات زندگی کو پوری کرتا ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ایک مرد کو دوسرے نکاح کی اجازت دیتے ہیں، ورنہ تو فرمایا کہ اپنے آپ کو ایک ہی بیوی پر اکتفا کر لینا چاہیے۔ اور آگے چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 4 کے اندر یہ ہمیں فرمایا اگر کوئی انسان مر جائے اور اس کے پیچھے کوئی پراپرٹی ہو، کوئی مال ہو، بینک بیلنس ہو، تو اب اس بینک بیلنس کا کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے مال کے اندر سے اس کی تجہیز و تکفین کا سامان اس کے مال سے خرچ کیا جائے گا، دفنانے کا سامان، نہلانے کا سامان، اور اس کو پہنانے کے لیے کپڑے خریدنے کا سامان، یہ سارے سامان اس کے مال سے خریدے جائیں گے۔ جب اس کو تجہیز و تکفین، دفنانے کا سارا معاملہ ختم ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے مال کے اندر سے اس کے اوپر کتنے لوگوں کا قرض باقی ہے۔ اگر کچھ قرض باقی ہو تو اس کے ذاتی مال کے اندر سے اس کے قرض کو ادا کر دیا جائے گا۔ تجہیز و تکفین اور قرض ادا کرنے کے بعد اس کے مال کے اندر سے پھر اگر وہ شخص کوئی کسی چیز کی وصیت کیا ہو، یعنی کہ اللہ کے راہ میں اتنا مال خرچ کرو میرے مرنے کے بعد، یا پھر اللہ کے لیے ایک مسجد بنا دو، یا پھر کسی غریب کی شادی کرا دو، اگر اس طرح کی کوئی وصیت کی ہو تو اس کے مال کے 1/3 حصے میں سے اس وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ یہ 3 کام، تجہیز و تکفین، قرض کی ادائیگی، وصیت کی ادائیگی، ان تینوں چیزوں کے بعد ایک مرنے والے انسان کے مال میں سے وراثت جاری ہوگی۔ مان لو وراثت کے تقسیم کے وقت اور وراثت کی تقسیم کا طریقہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 4 کے اندر مکمل 1 صفحے کے اندر فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ جو ہے بیٹی کو جو ہے آدھا حصہ دیا جائے گا تو بیٹے کو 1 حصہ دیا جائے گا۔ یعنی یہ سمجھو کہ بیٹی کو اگر 50 روپیہ ملا ہے وراثت میں تو بیٹے کو 100 روپیہ وراثت کے اندر ملے گا۔ شریعت نے یہ طے کر دیا ہے۔ بیٹے کو یہاں زیادہ اور بیٹی کو کم اس لیے شریعت نے مقرر کیا ہے کہ بیٹی ایک عمر تک گھر پر رہے گی اور سسرال چلے جائے گی، لیکن بیٹا اپنے ماں باپ کے مرنے دم تک ان کی خدمت کرے گا، ان کا نان و نفقہ اپنے سر اٹھائے گا اور ذمہ داریوں کو اٹھائے گا۔ اسی لیے بیٹا اپنے ماں باپ کو دیکھنے والا بنتا ہے، بیٹی اپنے سسرال چلی جاتی ہے، اسی لیے بیٹے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے اندر زیادہ حق رکھا ہے۔ اب کس کو کتنے بیٹے ہو، کس کو کتنے بیٹیاں ہیں، تو کس کو کتنا ملنا چاہیے،
یہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 4 کے اندر دوسری جگہ پر ہمیں پیغام دیا کہ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ، کہ جو ہے ہر حال میں، ہر خوشی میں، ہر غم میں اللہ کے حدود کے اندر اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ جو شخص اللہ کے حدود سے پار نہیں ہوتا، اللہ کے حدود کے اندر رہ کر کام کرتا ہے، تو وہ انسان اصلی مسلمان بندہ ہے، واقعی وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا، رسول اللہ کی اتباع کرنے والا مسلمان بندہ ہے، اور یہی انسان ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور جو اللہ کے حدود میں رہ کر زندگی گزارے گا، اللہ کے قوانین میں رہ کر جو زندگی گزارے گا، وہی اصل ایمان والا ہے، اور وہی ایمان والا بڑی کامیابی کا جو ہے مستحق بنے گا۔ اور آگے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے حدود کو پار کر جائے گا اور اللہ کی نافرمانی کرے گا، پھر وہ شخص جہنم میں جانے کا مستحق ہو جائے گا، اور اس شخص کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ یعنی ہے کہ ہر خوشی میں، ہر غم میں، شادی بیاہ میں، ہر چیز میں اپنے آپ کو شریعت کی حد میں رکھ کر کام کرنا چاہیے۔ شادی میں اسراف سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اسی طرح سے غم کے اندر جو ہے حرام کام کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ حدود اس چیز کا نام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 4 کے اندر ہمیں یہ پیغام دیا کہ کن عورتوں سے نکاح کرنا ہے، کن عورتوں کو تمہارے لیے حرام کر دیا ہے۔ تو فرمایا کہ تمہاری مائیں، تمہاری خالیں، تمہارے بھانجیاں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری پھوپھی، اور تمہارے سوتیلے جو ہے بھائی بہنیں، یہ سب لوگ تمہارے اوپر حرام کر دیے گئے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی مرد کسی دوسری عورت کو اپنے نکاح میں لایا ہے، اور اس عورت کو کوئی بچی ہو، لیکن وہ مرد اس کی جو ہے دیکھ بھال نہیں کرتا، پھر بھی اللہ نے فرمایا کہ وہ تو تمہاری جو دوسری بیوی بنی ہے، اور اس سے جو اولاد ہے اس سے بھی نکاح کرنا تمہارے لیے حرام ہے۔ حتیٰ کہ اللہ نے ہمیں ایسا مہذب اور ایسا پاکیزہ مذہب اللہ نے ہمیں عنایت فرمایا کہ جو ہے اگر ہم کسی سے دودھ پی لے بچپن میں اپنے ماں کے علاوہ، جس کو ہم رضاعی ماں کہتے ہیں، فرمایا کہ تمہارے بڑے ہونے کے بعد وہ ماں بھی تمہارے اوپر حرام کر دی جائے گی، اور اس کی نسل سے جتنی اولاد ہے ان سے نکاح کرنا بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے پاکیزہ مذہب کے اندر پیدا فرمایا ہے کہ نکاح کے وقت بھی اللہ ہمیں پاکیزہ رشتوں کو اور حلال رشتوں سے اپنے آپ کو جڑنے کی تلقین فرماتا ہے، اور کتنے نکاح کرنا ہے اس کی بھی اللہ نے ہمیں رہنمائی دی ہے۔ اور اللہ کے حدود میں رہنے کی وجہ سے، شریعت کے حد میں رہ کر کام کرنے سے کیا کامیابی ہے، اور شریعت سے حد تجاوز کرنے سے کیا سزا ہے، یہ بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ اور ایک انسان کے مرنے کے بعد اس کے مال کو کیسے تقسیم کیا جائے گا، یہ بھی اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی یہ بھی بتایا کہ کتاب اللہ اللہ کی رسی ہے، اس کو تھام لو تو تم دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیاب۔ اور اللہ یہ بھی فرمایا کہ تقوی کس چیز کا نام ہے، اور ایمان کس چیز کا نام ہے، اور حالت ایمان پر مرنا کتنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی بیان فرمایا کہ نیکی کس چیز کا نام ہے، اور اصلی اور حقیقی نیکی کیا ہے، یہ بھی ہمیں رہنمائی فرمائی۔ اور حج کیا چیز ہے، حج کہتے کس کو ہے، حج کی فرضیت کس شخص پر ہوتی ہے، یہ بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ اور پارہ 4 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں کا پیغام ہمیں دیا ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان پیغام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔